نازش اہل سنت حضرت علامہ فخر ملت حضرت علامہ مولانا محمد عمران صاحب جامی انہاں دی خدمت میں ملتمس کہ تشریف لیاؤ ساڈے دلاں نوں گرما کے مدینہ طیبہ دی حاضری دا موقع عطا فرمائے۔ الحمدللہ وقفا خالق الارض والسماء فالق الحب والنوا الرحمن علی العرش استوى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ توحید و رسالت کا نعرہ، توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں، فیضان کی چوٹی کا نغمہ گھر گھر میں سنانے نکلے ہیں۔ طائف میں، بدر میں، خندق میں میرے آقا نے جو درس دیا، طائف میں، بدر میں، خندق میں میرے آقا نے جو درس دیا، یرموک کو یمامہ کربل کا پیغام سنانے نکلے ہیں۔ یہ علم جتنا بھی ہے کائنات کا، یہ علم تو میرے آقا کی یارو بارش کی برستی بوندے ہیں، یہ علم تو میرے آقا کی بارش کی برستی بوندے ہیں، کاسہ نبوت کے جام بھر بھر کے پلانے نکلے ہیں۔ سجدہ تو فقط آج جس آستانے پہ حاضر ہو، اور جو ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت کا، سجدہ تو فقط اللہ کو کرے، سجدہ تو فقط اللہ کو کرے، مگر تعظیم ہے اللہ والوں کی۔ گلدانی عقیدہ میں ہم تو یہ پھول سجانے نکلے ہیں۔ اللہ جل شانہ و جل مجدہ کی حمد و ثنا کے بعد دو عالم نور مجسم شفیع معظم صاحب لولاق سید لجپال آمینہ کے لال عبداللہ کے تارے وجہ اللہ کے نورانی چہرے والے، آفتاب ہدا ماہتاب عطا در بحر صفا معدن اتقا، سید الانبیاء سید الاصفیاء جلوہ حق نما عکس نور خدا، صاحب حل عطا احمد مجتبی، شرع ام الکتاب راستی کے نصاب کذب کے سد باب، دفتر اکتساب سارے جہاں کے لیے رحمت، رحمت بے حساب، اے دعائے مستجاب، اے رسالت معاب، نور شمس و قمر ظلمتوں کی سحر، رد ہر کالوکین حق پہ محکم دلیل، عادل بے عدیل دین کے سنگ میل، کبریا کے وکیل انبیاء کے کفیل، بے مثال و مثیل با کمال و جمیل،
تیرا دشمن ذلیل تم پہ لاکھوں سلام۔ حضرات محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی اس حاضری کے بعد بالخصوص سید السادات شیخ الاسلام والمسلمین منبع فیوز و برکات پیر طریقت اعلی حضرت گنج کرم رحمت اللہ علیہ، سجادہ نشین پیر و مرشد شیخ المشیخ بابا جی پیر سید میر طیب علی شاہ صاحب مدظ اللہ العالی، آپ کے زیر سایہ اور تمام سیدات کے زیر سایہ پر بیٹھ کر انوار و تجلیات کے مرکز میں بیٹھ کے حضور کی ثناخوانی سننے والے اور بالخصوص حضرت کی آمد پر منتظر بیٹھنے والوں، میں تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ نے ہمیں وہ آستانہ عطا فرمایا ہے جو محبت کا درس دیتا ہے اور درس بھی اس کے مصطفیٰ کا دیتا ہے، اور ایسی تبلیغ اور ایسی محبت کا درس ہمیں ملتا ہے۔ اس تبلیغ جو اس آستانے سے ملتی ہے، تمہارے چہروں سے ہزاروں کی میں داڑیاں دیکھ رہا ہوں، اور یہ بڑی عاجزی اور انکساری والی جو سر پہ ٹوپی نظر آ رہی ہے اور ایک دستار سجا کر جو سامنے بیٹھے ہیں، اس بات کی گواہی پیش کی جا رہی ہے۔ پہلے تو سروں پہ دستاریں نہ تھی، چہروں پہ داڑھی نہ تھی، کوئی سنت مصطفیٰ کی پابندی نہ تھی۔ ارے کس نے یہ سنت مصطفیٰ کا پابند بنایا؟ یہ داڑھی کا درس کس نے دیا تھا؟ اگر جس سے مرضی پوچھا جائے، آستانے پہ آنے والے سے، ہر بندے سے یہ بات پوچھی جائے تو یہ بات عرض کرے گا، پہلے تو میں والدین کا بھی گستاخ تھا، چہرے پہ داڑھی نہ تھی، سر پہ امامہ نہ تھا، میں سنت کا پابند نہیں تھا۔ اس سے پوچھا جائے سنت کے پابند کی وجہ کیا بنی ہے، وہ یہی بتائے گا، اس آستانے پہ آیا تھا، اللہ نے میرے سینے پہ وہ انوار و تجلیات برسائی ہے، اس آستانے کی حاضری مجھے یہ شرف حاصل ہوا ہے، چہرے پہ داڑھی آئی ہے، سر پہ دستار آئی ہے۔ حضرات محترم، اب ہماری اس آستانے کی تبلیغ کا ایک انداز ہے۔ ہم تبلیغ کیسے کرتے ہیں؟ اب بخاری، امام بخاری سے جا کر پوچھتے ہیں ہمیں تبلیغ کس انداز میں کرنی چاہیے۔ کسوں کی تبلیغ ہوتی ہے؟ بد عقیدہ ہوتی ہے، اس تبلیغ سے بندہ بے ایمان ہو جاتا ہے، اس تبلیغ سے بندہ دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، یا ستانے پر وہ تبلیغ ہوتی ہے جو سینے کو کھول کر مصطفیٰ کی تبلیغ دی جاتی ہے، سینوں کے اذہان کھول کر۔ سے پوچھ کر دیکھو تمہارے اذہان کیسے کھلے تھے۔ ارے ایک باپ کے 5 بیٹے ہو، ان کو قابو نہیں کر سکتا، ان بندوں کو داڑیاں رکھائی، چہرے پر داڑیاں سجا کر یہ بات کو ثابت کر دیا۔ میں بات کر رہا تھا امام بخاری کی، بڑی معتبر بات کرنے والا ہوں، اور صحاح ستہ کی معتبر حدیث ہے، اور تمام محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ میں بات یہ سنانے والا ہوں کہ آؤ صحابہ سے پوچھو نبی کی بارگاہ میں رہتے ہوئے تبلیغ کیسے کی تھی، میں بتاتا ہوں، اس لیے تو پڑھتا بخاری ہوں۔ حضرات محترم، کہ ہر بندہ اس بات کو یاد کر کے جائے اور اس مشن کو لے کے جائے، ہر گھر میں پہنچائے۔ نبی کا زمانہ تھا، محبوب امام تھے، صحابہ مقتدی بن کے کھڑے ہیں، عام بندے نہیں ہیں۔ صحابہ کی موجودگی میں، میرے نبی کی صدارت میں نماز پڑھنے والے صحابہ، میں تم پر فدا ہوتا ہوں، تم نماز بھی پڑھتے ہو، میرے نبی کا دیدار بھی کرتے ہو۔ اب نبی کی موجودگی ہے، کسی عام بات نہیں ہے۔ آستانہ یا کرما والو، یہ تبلیغ تمہیں اس آستانے سے ملتی ہے۔ حضور نماز پڑھاتے ہیں، مصلی امامت پہ کھڑے ہیں۔ حضرت عباس سے پوچھو، ان عبداللہ ابن عباس
رضی اللہ تعالی عنہ قال خسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی یا رسول اللہ. سارے بولے فصلی، قالوا یا رسول اللہ. سارے ہاتھ اٹھا کر نبی کا نام لیجئے. بخاری ہے، بخاری کی حدیث ہے، یہ بات بخاری کے لفظوں میں یا رسول اللہ ہے. عرض کی یا رسول اللہ، نماز آپ کو آپ پڑھا رہے تھے، حضور مصلی امامت پہ کھڑے ہیں، نمازی بن کے صحابہ کھڑے ہیں، حضور کی صدارت میں نماز پڑھی جا رہی ہے. ارے سنو، تم کہتے ہو مزارات کی بات کرتے ہو، درباروں کی بات کرتے ہو. میں امام بخاری کی حدیث پیش کر کر اپنے صاحب مزار کی بات کو ثابت کرنا چاہتا ہوں. حضرات محترم، حضور بن کے کھڑے ہیں امام، صحابہ بن کے بڑے ہیں مقتدی، حضور نمازیں پڑھا رہے ہیں. حضور نے ہاتھ اٹھایا، رائنا کا تناول شیئن فی مقام کا فقال انی اروت الجنہ فتناولت منها القودا ولو اخذتم لا قلمت منه ما بقیت الدنیا. میرے نبی کا ہاتھ تھا. جب ہاتھ اٹھا، پھر اٹھا، پھر اٹھا، میرے نبی نے نماز کو مکمل کیا. جب نماز کو مکمل کیا، عرض کی یا رسول اللہ، آج تک ایسا عمل نہیں دیکھا نماز کی حالت میں. آپ نماز پڑھا رہے تھے، ہاتھ اٹھا رہے تھے، پھر ہاتھ اٹھایا، پھر نیچے کر لیا، پھر ہاتھ اٹھایا. یا رسول اللہ، اتنی نمازیں پڑھی گزری ہے، ساری زندگی آپ کا دیدار کرتے گزر گئی ہے. مکہ میں نمازی آپ کے پیچھے پڑی ہے، طائف میں آپ کے پیچھے پڑی ہے، مگر ایسی حالت نہیں دیکھی. بتائیں اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا صحابہ سنو، نماز تمہیں پڑھا رہا تھا. اب صحابہ کا عقیدہ سنیے. یہ نہیں بولے یا رسول اللہ، نماز آپ پڑھا رہے تھے، ہاتھ اٹھانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ہاتھ چھوڑنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. ارے کلمہ والوں پہ آنے والوں، تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں. خدا کی قسم تمہیں آستانہ بھی وہ ملا ہے جو نبی کے عشق کا ہے. جناب محترم، اب عام بندہ نہیں تھا. ہاتھ اٹھاؤ تمہاری نماز ٹوٹ جاتی ہے. کوئی بھی نماز سے ہاتھ اٹھا دے دونوں، نماز ختم ہو جاتی ہے. یہ میرے محبوب کا منبع فیض تھا. حضور نے ہاتھ اٹھائے ہیں. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، نماز کی حالت تھی، نماز آپ پڑھا رہے تھے، ہم پڑھ رہے تھے، یہ عجیب طبیعت تھی، عجیب کیفیت تھی. محبوب نے فرمایا، اس جملے کو بڑے غور سے سننا. میرے محبوب فرماتے ہیں نماز تمہیں پڑھا رہا تھا، سامنے تمہارے کھڑا تھا، مقتدی تم بن کے کھڑے تھے، میرا ہاتھ جنت میں چلا گیا، میرا ہاتھ جنت میں گیا. جب میرے نبی نے یہ بات بیان کی نا، میرا ہاتھ جنت میں گیا. کسی ایک صحابی نے نہیں، 10 بندے نہیں تھے، پورے مسجد مصلی پر ہزاروں کی تعداد میں صحابہ میرے محبوب کے پیچھے نماز پڑھی گئی. ایک کو نہیں، 2 کو نہیں، 3 کو نہیں. عرض کی یا رسول اللہ، یہ نہیں کہا یا رسول اللہ جنت میں کیسا چلا جا سکتا ہے، جنت وہ 7 آسمانوں سے پار ہے، اور جانے کا طریقہ کیا ہے. یہ نہیں عرض کی یا رسول اللہ جنت میں آپ کا ہاتھ پہنچا ہے، ہم مانتے ہیں. یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ جیسا ہے، آپ کا قد تو ہمارے قد جیسا ہے، آپ کا دیکھنا ہمارے جیسا ہے، آپ کا بیٹھنا میرے جیسا ہے. بلکہ نہیں، عرض کی یا رسول اللہ ہم نے مان لیا آپ کا ہاتھ جنت میں گیا ہے. تبلیغ دیکھے، اب محبوب کی بارگاہ میں تھے. عرض کیو یا رسول اللہ بتائے جنت میں ہاتھ کیسے گیا تھا. میرے محبوب نے فرمایا نماز تمہیں پڑھا رہا تھا، میرے سامنے جنت آ گئی، میرے سامنے. اور ہمارے وہ پیر ہیں جو ادھر سے بیٹھ کے جنت دکھاتے ہیں، ادھر سے بیٹھ کر آستانہ عالیہ کرم والا، وہ آستانہ ہے. خدا کی قسم میں عام بندہ ایک مولوی ہوں، مسجد کا امام ہوں، سارے جانتے ہیں. الحمدللہ اس بات کی دلیل ہے، اس آستانے پہ جب سے منسلک ہوا ہوں، اللہ نے میرے سینے میں وہ منبع فیض دیا ہے جو پہلے نہیں ملا تھا. تبلیغ پہلے بھی کرتے تھے، درس قرآن پہلے بھی کرتے تھے، تقریریں پہلے بھی کرتے تھے. وہ مزہ درس میں نہیں آتا تھا، تبلیغ میں نہیں آتا تھا، وہ تقریروں میں مزہ نہیں آتا تھا. جب سے یار کے ہاتھ میں بیعت کی ہے، رب نے سارا کچھ عطا فرما دیا ہے. حضرات محترم بات کریں نبی کی صدارت میں. حضور نے فرمایا صحابہ نماز تمہیں پڑھا رہا تھا، میرا ہاتھ جنت میں گیا. کسی نے یہ نہیں کہا، پر پتا تھا کہ جو محبوب فرما رہے صحیح ہے. عرض کی یا رسول جنت میں کیا لینے گیا تھا ہاتھ؟ میرے محبوب نے فرمایا جب میرا ہاتھ جنت میں گیا تھا تو میں نے انگور کے گچھے کو پکڑ لیا.
تو عرض کی یا رسول اللہ توڑ لیتے، پھر توڑا کیوں نہیں؟ محبت کی انداز تھا، ایک محبت کی بات تھی۔ عرض کی یا رسول توڑا کیوں نہیں ہے؟ تو ہم کھا لیتے، آپ توڑ لیتے۔ میرے محبوب نے فرمایا فتناولت منھا عنقودا ولو اخذتم لا قلمت منه ما بقيت الدنيا، اگر میں اس انگور کو توڑ لیتا تو کائنات ختم ہو جاتی، وہ گچھا انگور کا ختم نہ ہوتا۔ تو یہ تھی محبت۔ حضرات گرامی، اب صحابہ نے اس بات کو سنا، محبت کی بات کو، ہم تک کیسے بات پہنچی؟ بخاری نے سنا، باقیوں نے سنا، ہم تک کیسے پہنچی؟ کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ رسول اللہ کا ہاتھ اتنا تھا اور 7 آسمانوں سے کیسے پار گیا؟ سمجھا دیا، جو نبی جنت کی باتیں بسا سکتا ہے، جنت میں ہاتھ بھی لے جا سکتا ہے۔ حضرات محترم، اب نبی کا یہ فرمان سنیے۔ یہ بات کر رہے تھے محبت کی، یہ تبلیغ تھی۔ آج درس آستانہ یا کرما والا پہ کون سی تبلیغ دی جاتی ہے؟ ذرا سوچئے، کون سی تبلیغ دی جاتی ہے؟ یہ نہیں کہا جاتا کہ تم بستر اٹھاؤ چلے جاؤ، یہ نہیں کہا جاتا چلے لگاؤ، بلکہ یہ کہا جاتا ہے سرکار کا میلاد ہر گھر میں مناؤ، سرکار کا میلاد ہر گھر میں مناؤ۔ آپ اس آستانے پہ آج بڑے بیلی آئے ہیں، میرے ساتھ بھی، اور ضلع قصور سے بھی بڑے بڑے دور دراز سفر کر کے آئے ہیں، بڑے بیعت ہونے کے لیے بھی آئے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ جو سرکار کے میلاد کا درس دے وہ کون سی تبلیغ ہے؟ جو سرکار کی محبت کی تبلیغ دے وہ کون سی تبلیغ ہے؟ ارے اللہ کو تو ہر کوئی مانتا ہے، اللہ کی پہچان ہر بندے کو ہوتی ہے۔ رب نے فرمایا میری پہچان اسے ہوگی جسے میرے محبوب کی پہچان ہوگی۔ پہچان مصطفیٰ کے لیے آج سرکار کا میلاد منانا ضروری ہے۔ سرکار کا تو آستانہ یا کرما والا شریف کی کون سی تبلیغ ہے؟ ذرا سوچے تو صحیح، وہ تبلیغ کون سی ہے؟ سرکار کا فرمان ہے پیر و مرشد کا، ہر گھر میں سرکار کا میلاد ہو۔ ہونا تو روز چاہیے، مگر 1 ماہ میں 1 دن لازمی ہونا چاہیے، اور جو اپنا برکت بنا ہے اس میں 1 دن لازمی گزارنا چاہیے۔ میں ایک بندہ سادہ مولوی تھا، 30-31 سال کی ایج ہے میری، اور 20 سال ہو گئے مجھے مرشد تلاش کرتے ہوئے، کسی کا بیعت نہیں کیا۔ بڑوں نے کہا ہمارے پیر کا بیعت ہو جا، ہمارے کا ہو جا، بڑا کچھ مل جائے گا، ذہن نہیں مانا، کسی پر نہیں مانا۔ یہ اپنے دل کی بات کر رہا ہوں، مبالغہ نہیں، تعریف نہیں، کسی پر منع ہی نہیں ہے۔ میں دل میں سوچا کرتا تھا یا اللہ میں اس کا بیعت ہوں جو تیرے نبی کا دیوانہ ہو، میں اس کا بیعت ہو جاؤں جو تیرے نبی کا دیوانہ ہو۔ دن میں یقین کیجئے بڑوں نے مجھے تبلیغ کہا، استادوں نے بھی کہ کسی کا بیعت ہو جا، مگر میں آج اس اجتماع میں اور آستانہ یا کرما والا شریف کو اس مبارک پر اس بندے کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جس نے مجھ جیسے نکمے کو لا کر سیدوں کے لڑ لگا دیا ہے۔ پیر محمد حسین طیبی صاحب، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ضلع قصور میں بڑا الحمدللہ بڑے محبت سے کام کر رہے ہیں، ان کی محبت کا صلہ ہے اور حضور کی یہ کرم نوازی ہے ان پر۔ اللہ ان کو مزید اس آستانے سے فیض و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، ایک حدیث سوچ پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد اجازت چاہتا ہوں۔ تبلیغ کی بات کرتے ہو، حضرت ثابت ہے، بخاری ہے، ہم پڑھتے سنی سارے بخاری ہے، اور ہمیں یاد ہے باری باری ہے، ہر سنی اس کو پڑھتا باری باری ہے، اسی لیے تو آستانہ یا کرما والا پیاس سنانی بخاری ہے۔ حضرات محترم، بخاری ہے۔ نبی کی محبت کا درس دینے والوں اس حدیث کو سنو۔ صبح سویرے نبی کی بارگاہ میں صحابی آیا ہے، عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں تو خوشی ہو جاتی ہے، آپ کو دیکھ لیتا ہوں تو مزہ آتا ہے، آپ کو دیکھ لیتا ہوں سکون ملتا ہے، یا رسول اللہ جب تک آپ کو نہ دیکھوں میرا دل بےتاب رہتا ہے۔ ارے سنو، دل کے کان کھول کر سنو، آستانہ پر یہی تبلیغ ملتی ہے۔ محبوب کے سامنے تھا، حضور کا چہرہ اس کے سامنے تھا، عرض کی یا رسول اللہ ہر وقت آپ کو دیکھتا ہوں، نماز کی حالت میں آپ کو دیکھتا ہوں، قیام کی حالت میں آپ کو دیکھتا ہوں، رکوع کی حالت میں آپ کو دیکھتا ہوں، سجدے کی حالت میں آپ کو دیکھتا ہوں۔ سجدے کی حالت میں آئے ہے ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تو ایک تیرے ملنے کا بہانہ بنی۔ حضرات محترم، اب اعلیٰ حضرت سے پوچھو یہ کیسی محبت ہے؟ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ وہ حبیب پیارا عمر بھر کرے فیض وجودی سر بسر، ارے تجھے کھائے تپے سکر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آنکھیں بد ہے لبوا ہے، آنکھیں بد ہے لبوا ہے،
پھیلی ہے جھولیاں، سرکار کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ حضرات محترم، ہم اس آستانے کی بات کر رہے ہیں، نبی کی بارگاہ میں صحابی رسول کھڑا ہے، بار بار کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کو دیکھ لوں سکون ملتا ہے، قرار ملتا ہے، گھر میں چلا جاتا ہوں، بیٹھ جاتا ہوں، چارپائی پہ بیٹھتا ہوں، پھر سوچتا ہوں رسول اللہ کا دیدار کر کے آؤ، گھر میں لیٹتا ہوں، پھر سوچتا ہوں رسول اللہ کا دیدار کر کے آؤ۔ کھانے کی باری آتی ہے، جب میں کھانے کا انتظار کرتا ہوں، پھر گھر والے کھانا دیتے ہیں، بچے سامنے بیٹھتے ہیں، بیٹی سامنے بیٹھتی ہے، دل کو سکون نہیں آتا۔ میرے آقا نے فرمایا بتا سکون کیسے آتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ چہرہ مصطفیٰ دیکھ کر آتا ہے، چہرہ مصطفیٰ دیکھ کے آتا ہے۔ اس لیے تو ایک بات ہے، آستانہ عالیہ کرما والا پرانے والوں مبارکباد کے مستحق ہو۔ اب نبی کا فرمان سنیے، امام حاشمی کی مجموع الزوائد ہے، امام حاکم کے المستدرک ہے، بڑی معتبر روایت ہے۔ نبی کی صدارت میں حضور بیٹھے تھے، صحابی آیا، عرض کی یا رسول اللہ، محبوب سے خاموش ہو گئے، تھوڑی دیر کے لیے سکوت کیا، حضور اس کے چہرے کو دیکھتے رہے، عرض کی یا رسول اللہ، کیا عرض کی؟ بولنے پر آستانہ عالیہ کرما والا پر کوئی پابندی نہیں، یا رسول اللہ، سارے ہاتھ اٹھا کے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی، اب نبی کی محبت دیکھیے، نبی کی محبت دیکھیے، حضور کا وقت دیکھیے، دیدار مصطفیٰ دیکھیے، حضور کے سامنے آیا، دیدار مصطفیٰ کو دیکھا، عرض کی یا رسول اللہ، اب تھوڑی دیر خاموش ہوئے ہیں، میرے محبوب کا چہرہ جب اس پہ پڑا ہے، عرض کی یا رسول اللہ، وہ بڑا خوش قسمت ہے جس نے آپ کو دیکھا ہے، جس نے آپ کو دیکھا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا تمہیں بھی مبارک ہو، تم نے مجھ کو دیکھا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا اب ان کو مبارک ہو، ان کو مبارک ہو، ان کو مبارک ہو۔ 3 مبارکیں دی ہے۔ صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، پہلی مبارک تو مجھے دی تھی، مجھے اس کی سمجھ آ گئی، آپ نے مجھے مبارک دی، میں نے آپ کو دی، اس بات کی سمجھ آئی ہے، مگر وہ 3 مبارکیں کن کو دی ہے ان کی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ محبوب نے فرمایا اپنا ویدار بیان کر دوں؟ حضور نے فرمایا ان کو ہے جو آستانہ عالیہ کرما والا پر آئے ہیں۔ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اس کا حوالہ پیش کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ان کو مبارک ہو، ان کو پیر سید میر طیب علی شاہ صاحب بخاری کو مبارک ہو، پیر سید عثمان علی شاہ صاحب کو مبارک ہو، پیر سید عثمان علی شاہ صاحب کو مبارک ہو، پیر سید غضنفر علی شاہ صاحب کو مبارک ہو۔ آپ سوچیں گے یہ جامع طیبی کا عجیب بات بتا رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی، بڑی پرمدلل بات ہے۔ محبوب نے فرمایا ان کو مبارک ہو جنہوں نے مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا، طبرانی کی روایت بھی ہے۔ محبوب نے فرمایا دیکھا تو نہیں ہوگا، اور تڑپ تڑپ کے کہہ رہے ہوں گے یا رسول اللہ دیکھا تو نہیں ہوگا، دیکھا نہیں ہوگا، مگر تڑپ تڑپ کے کہہ رہے ہوں گے یا رسول اللہ ایک جھلک نظر آ جائے تو بچے بھی قربان کر دیں گے، ایک جھلک نظر آ جائے تو بچے بھی قربان کر دیں گے۔ اب وہ بات کر رہا تھا، صحابی رسول تھا، نبی کی بارگاہ میں آیا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ گھر میں جاؤں، بچوں کو دیکھوں، بیٹی کو دیکھوں، بیوی کو دیکھوں، قبیلے والوں کو دیکھوں، چین نہیں آتا۔ اب محبوب کا یہ فرمان تھا، حضور نے فرمایا چین کیسے آتا ہے؟ چین یہ تبلیغ دی جاتی ہے عشق مصطفیٰ کی۔ حضور نے فرمایا چین کیسے آتا ہے؟ یہ انداز دیکھیے، چین، یا رسول اللہ چین تو آپ کو دیکھے آتا ہے، مگر ایک گزارش ہے کہ یا رسول اللہ ہر وقت پریشان رہتا ہو۔ محبوب نے فرمایا پریشان رہنے کی وجہ کیا ہے؟ بتا تو صحیح وجہ۔ عرض کی یا رسول اللہ پریشان رہنے کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں تو ہر وقت جب دل کرتا ہے دیکھ لیتا ہوں، گھر میں جاتا ہوں تو بھاگ کر آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں، جہاں بھی پہنچتا ہوں سرکار کی بارگاہ میں آ جاتا ہوں، دیدار مصطفیٰ کرتا ہوں، چین آ جاتا ہے۔ مگر یا رسول اللہ جنت تو آپ کے تلووں کے صدقے مل جائے گی، جنت تو آپ کے قدموں کے صدقے مل جائے گی، جنت آپ کی رفاقت سے مل جائے گی، جنت آپ کے پیچھے نماز پڑھنے سے مل جائے گی، مگر یا رسول اللہ جنت بھی آپ کا بلند اعلیٰ مقام ہوگا، اسٹیج عالی پر ہوں گے، انبیاء کے مقام ہوں گے، اولیاء کے ہوں گے، آپ کے نیک بندوں کے ہوں گے، مگر یہ خادم کہیں ایسا نہ ہو جنت میں چلا جائے، جنت میں چلا تو جائے، جنت آپ کے صدقے مل جائے، مگر دیدار مصطفیٰ نہ ملے۔ یا رسول اللہ میری جنت تب ہو گئی
مجھے جنت تب ملے گی جب دیدار مصطفیٰ ہوگا. اب اتنی بات کہی تھی ادھر سے جبرائیل آئے. اب دیکھیں تبلیغ کیا ہے آستانہ عالیہ کرم والا کی. یہی محبت کی تبلیغ ہے. ہر بندہ کرم والا کا یہی تبلیغ کرتا ہے. ادھر سے جبریل آئے. میرے محبوب نے فرمایا سا جبریل کی مکمل وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم. پوری آیت کو سنا. حضور نے فرمایا صحابی تمہیں مبارک ہو. اب دیکھیں عرض کی یا رسول اللہ میری دعا قبول ہو گئی. جو میں آپ سے گفتگو کر رہا تھا وہ بڑا خوش ہوا, چہرہ کھل گیا, بڑا خوش ہو گیا. عرض کی یا رسول جو گفتگو کر رہا تھا وہ میری گفتگو قبول ہو گئی. حضور نے فرمایا تمہیں مبارک ہو, تو مجھ سے پیار کرتا ہے جنت میں میرا ساتھی بنے گا. اور فرمایا جو بھی مجھ سے پیار کرتا ہے وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا. عرض کی یا رسول اللہ جو بھی حضور نے فرمایا جو مجھ سے پیار کرتا ہوگا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اب یہ بخاری ہے, ایک اور کرنے والا ہوں بخاری. حضرت جابر سے پوچھتے ہیں کہ تبلیغ کیسے کرنی چاہیے. میں سبھی حدیثیں جو پڑھ رہا ہوں بخاری سے پڑھ رہا ہوں. حضرات محترم الحمدللہ ذمہ داری سے اس بات پہ عرض کر رہا ہوں. حضرت جابر سے پوچھو ارے سنو تبلیغ کیسی تھی. ہاتھ میں تلوار تھی. حضرت جابر کے والد محترم حضرت عبداللہ ہے. حضرت عبداللہ جنگ احد کے پہلے شہید ہیں. علماء تشریف فرما ہے. اس بات کو سارے جانتے ہیں جنگ احد کے سب سے پہلے شہید حضرت جابر کے والد حضرت عبداللہ تھے. حضرت عبداللہ نے ہاتھ میں تلوار پکڑی اور جنگ میں جانے لگے. اپنے بیٹے کو بلایا, بیٹا ادھر آ. جب قریب آیا نا حضرت جابر کے والد محترم فرمانے لگے بیٹا اب تلوار ہاتھ میں تھی, کرنے نصیحت لگے تھے, وقت آخری تھا, شہادت کا جام پینے والے تھے, مصطفیٰ کی صدارت میں کھڑے تھے. ارے سنو مصطفیٰ کے سامنے کی بات. حضور نے حضرت جابر کے والد کے ہاتھ میں تلوار تھی, فرمانے لگے بیٹا میں شہادت میری ہونے والی ہے, فلاں مال اتنا ہے, فلاں مال اتنا ہے, میں نے فلاں سے قرض لیا ہے, فلاں کو قرض دیا ہے, فلاں سے لینا ہے, فلاں کو دینا ہے. عرض کی ابا جان آپ بولے تو صحیح, آپ کی گفتگو کیا ہے, کہنا کیا چاہتے ہیں. عرض کی محبوب فرمانے لگے, والد محترم کہنے لگے بیٹا اب میں جنگ میں جانے والا ہوں, سب سے زیادہ پیار مجھے اپنے نبی سے ہے, سب سے زیادہ پیار اپنے نبی سے ہے. مجھے یہ بتاؤ ہمیں اپنے نبی سے پیار ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ. آستانہ عالیہ کرما والا سے بھی پیار ہے. وہ بیلی جو آستانہ عالیہ کرما والا پر آج بیٹھے ہیں جلوہ فروز ہیں, جنہوں نے وعدے کیے تھے کہ گھر گھر میں میلاد ہوا کرے گا اور انہوں نے میلاد نہیں کروایا, اور گھر گھر میں ان سے وعدے لیے گئے تھے, جنہوں نے کہا تھا کہ ہر علاقے میں سرکار کا میلاد ہوگا اور پھر اس میں کوتاہی آئی, اور جنہوں نے معاہدے کیے تھے کہ تبلیغ کریں گے اور ان تبلیغ میں کمی آئی. اور میں آج اس مبارک پر اپنے ان بیلیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں, تمہیں وہ خدا کی قسم مشن ملا ہے جو سرکار کے دور سے آ رہا ہے. اب آپ کہیں گے یہ سرکار کی میلاد کی بات کر تو ہمارا مشن کیا ہے. بڑی معتبر کتاب ہے اعانت الطالبین, اس کی جلد نمبر 4 میں صفحہ نمبر 430 پر یہ بات موجود ہے. کہتے ہیں سرکار کا میلاد مناتے ہو, گفتگو کرتے ہو, اس کا حوالہ پیش کرو حضور کے زمانے کا یا اس کے قریبی کوئی حوالہ پیش کرو. اب دیکھیں مروان بن عبد الملک ہے, یہ حضور کے صحابہ کے ساتھ والا زمانہ ہے, اور ہر بیلی اس بات کو یاد کر کے جائے اور اپنے علاقے میں اس بات کو بیان کرے. حضور کے صحابہ کے قریب والا زمانہ جو آج گاڑیوں میں, گلیوں میں, بازاروں میں پامفلٹ لکھ کے چھاپ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بتاؤ صدیق اکبر نے کتنی مرتبہ میلاد منایا تھا. اس بات کو یاد کر کے جائیں. مروان بن عبد الملک ہے, اس کا زمانہ بادشاہ وقت ہے. ایک نوجوان ہے, اعانت الطالبین کی بات کر رہا ہوں, معتبر کتاب ہے. اب اس کے وقت کے اندر بچہ نوجوان گھوڑے پہ سوار ہوا. جب گھوڑے پہ سوار ہوا ہے تو گھوڑے پہ سوار ہو کے کبھی ادھر کو جا رہا ہے کبھی ادھر کو. مروان بن عبد الملک بادشاہ تھا, اس کا بیٹا جو باہر اپنی کوٹھی کے شاہی محل کے باہر کھیل رہا تھا, کھیلتے کھیلتے جو نوجوان ایک گھوڑے پہ کبھی گھوڑا ادھر دوڑا رہا تھا کبھی ادھر,
گھوڑا دوڑاتے دوڑاتے وہ گھوڑا اس کے بے قابو ہو گیا، اور جب بے قابو ہوا، مروان بن عبد الملک کا صاحبزادہ ہے، باہر شاہی محل کے کھیل رہا تھا، شاہی محل تھا، باہر کھیل رہا تھا، جب گھوڑا بے قابو ہوا ہے۔ اب یہ توجہ رکھنا، یہ میلاد کی بات کل کی نہیں ہے، صحابہ کے فوراً زمانے کی بات ہے۔ اب دیکھیں، جب گھوڑا بے قابو ہوا تو گھوڑا بچے کے اوپر چڑھ گیا، اس نے اپنی ٹوپوں سے بچے کو رول دیا، بچے کی ڈیتھ ہوگی، وصال ہو گیا۔ یہ معاملہ مروان کے دربار میں پہنچا، اس نے پوچھا لخت جگر میرا تھا اور بادشاہ کا بیٹا تھا، کس نے میرے بچے کو مارا ہے اسے میرے بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ بڑا جلال تھا، بڑا غصہ تھا، اور بچے سے کتنا پیار تھا۔ جب پیش کیا گیا نا وہ گھوڑا دوڑانے والے کو، تو جیسے ہی وہ محل میں داخل ہوا، بڑی توجہ طلب بات ہے، جیسے ہی محل میں داخل ہوا نا تو مروان نے اس کی طرف دیکھا تو جو قاتل تھا اس کے منہ سے یہ بات نکلی، یا اللہ اگر مجھے اس معاملے سے نجات مل گئی تو میں تیرے سرکار کا میلاد مناؤں گا۔ کیا قتل تھا، عام قتل نہیں تھا، شاہی محل کا قتل تھا، عام قتل نہیں تھا، ایک بادشاہ کا قتل تھا۔ جب اس کے دربار پہ آیا تو دربار پہ یہ بات کہہ دی، خدا کی، یا اللہ اگر مجھے اس بات سے نجات مل گئی، میرا قتل معاف ہو گیا، تو میں سرکار کا ہم سارے میلاد کروائیں گے نا جی۔ ہر مہینے میں کتنی مرتبہ بیلی بیٹھے ہیں، بولے ذرا۔ ایک مرتبہ تو لازمی ہے پیر و مرشد کا حکم، ایک مرتبہ اگر کوئی روزانہ ملائے تو اس کا اپنا وجدان ہے۔ حضرات محترم، اب دیکھیں سرکار کے زمانے کی تبلیغ کے بعد کی بات کہتے، جب میں بادشاہی محل میں ٹر ہوا اندر گیا تو میں نے یہ بات کہی، اگر مجھے نجات مل گئی نا مروان سے، قتل تو کر بیٹھا ہوں، قتل ہو گیا ہے، تو میں سرکار کا میلاد مناؤں گا۔ جب اتنی بات کہی تو مروان کو سرور آ گیا، مروان کو سرور آیا، بیٹھا پریشان تھا، اضطرابی کی حالت تھی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، پریشان تھا، بیٹے کا غم تھا۔ تو اچانک اس پہ سرور آیا، مزہ آ گیا، وہ ہل گیا، اسے قریب کیا، ذرا جب قریب کہتا تو میرے محل میں جب آیا تھا تو نے بات کون سی کہی تھی، بتا مجھے کون سی بات کہی۔ واقع سرد کہنا، حضور جب میں شاہی محل میں داخل ہوا تھا میں نے کہا تھا اگر اس کام سے مجھے نجات مل گئی میں سرکار کا میلاد مناؤں گا۔ مروان بڑا پریشان تھا، فوراً خوشی کے آثار آ گئے، چہرہ کھل گیا، چہرہ کھلا، وہ دیکھنے والا بڑا پریشان ہوا، بیٹے کو قتل کر کے آیا ہوں، لینے سزا آیا تھا، آگے سے مسکراہٹ مل رہی ہے، آگے سے مسکراہٹ گرداری ہو رہی ہے۔ آپ کہنے لگے، مروان کہنے لگا ادھر آ، تو نے سرکار کے میلاد کی بات کی ہے نا، لے مجھ سے پیسے لے جا، سرکار کا میلاد منا، میں نے قتل معاف کر دیا۔ اور 10,000 دینار دیے تھے، 10,000 دینار دیے تھے، 1 روپے نہیں، 10,000 دینار دے کر یہ بات کہی، جا تو نے میلاد کی بات کی ہے تو مجھے اتنا سرور آیا ہے، اور جو میلاد مناتا ہوگا اسے کتنا سرور آتا ہوگا۔ تو حضرات گرامی، آج اس بات پر اگر ہم بیلی ذرا سستی سے کام لیں گے، ذرا تھوڑا سا، آپ تو ماشاءاللہ بڑا کام کرتے ہیں، میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اصلاح کے حوالے سے، تبلیغ کے حوالے سے، اگر ہم نے آج سستی کر دی، بتائیں آج اگر سستی کر دی تو کون یہ عشق مصطفیٰ کی شمع دلوں میں اجاگر کرے گا؟ یہ آج ہمارا فریضہ ہے۔ اگر آج ہم نے اپنی خوشبو والے ڈھکنوں کو بند کر دیا تو جو گندگی والے ڈھکن ہیں وہ ڈھکنوں کو کھول کھول کر گلیوں میں، بازاروں میں عام کر رہے ہیں۔ آج وقت ہے خوشبو والے ڈھکنوں کو اٹھایا جائے اور کرما والی کی خوشبو کو ہر گھر میں پھیلایا جائے۔ ہم پھیلائیں گے۔ اب میں ہاتھ اٹھانا نہیں چاہتا کہ ہاتھ اٹھا کر یہ بات کہوں کہ مجھے ہاتھ اٹھا کر مجھ سے وعدے کرے، تو ہاتھ تو کئی مرتبہ اٹھائے گئے، پھر بھی اس میں میرا خیال ہے کہ سستی کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ مگر الحمدللہ ہمارے بیلی دن رات صبح و شام کام کر رہے ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ اور آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت جابر کی عرض کر رہا تھا، بخاری ہے،
نبی کا زمانہ تھا، صلح حدیبیہ کا وقت تھا، محبوب کی صدارت میں قافلہ چلا، چلتا چلتا ایک جگہ پڑاؤ کیا، صلح حدیبیہ میں پانی کی قلت ہوئی، چھوٹا سا مشکیزہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا۔ جب سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، حضرات گرامی آخری حدیث سنا رہا ہوں، اس کے بعد اجازت چاہوں گا، میرا ٹائم بھی پورا ہو چکا ہے۔ محترم سامعین حضرات، امام بخاری کی بات ہے، ذرا دل کے کانوں سنیں۔ نبی کے زمانے میں صلح حدیبیہ میں صحابہ ہے، ایک صحابی نہیں ہے، 1500 صحابہ تھے، حضور کی صدارت تھی، اتنا سا پانی کا مشکیزہ تھا۔ کتنا تھا؟ ہاتھ سے برکت کے لیے کتنا تھا؟ اتنا سا، یوں کہہ لیں ایک مٹکا تھا، ایک مشکیزہ تھا، ایک چھاگل تھی، سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دے گی۔ یا رسول اللہ یہ پانی ہے، اس سے وضو فرما لے۔ حضور وضو کر رہے ہیں، صحابہ حضور کو دیکھ رہے ہیں۔ حضور کا جب قطرہ پانی زمین پہ گرتا ہے، صحابہ اس کو اٹھاتے ہیں، صحابہ اس کو اٹھا کر اپنے چہرے پہ ملتے ہیں، اپنے چہرے پہ لگاتے ہیں، اپنے سینے سے لگاتے ہیں۔ حضور وضو کر لیا، حضور نے پانی پی لیا، صحابہ یکدم ہو کر اس پانی کی طرف جھڑپ پڑے۔ میرے محبوب نے فرمایا تمہیں کیا ہوا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ پانی یہی بچا ہے، آپ کو وضو کے لیے جو دیا ہے پانی یہی پیا ہے۔ حضور نے فرمایا جانشین گنج کرم پیر و مرشد حضور بابا جی سرکار سید میر طیب علی شاہ بخاری دامت برکاتم القدسیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف محفل میں رونق افروز ہوئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ شرف پور شریف، آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف۔ تمام بیلی اپنی جگہ پر اسی طرح تشریف رکھیں، تمام بیلی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں۔ الحمدللہ پیر و مرشد تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت جابر اب نبی کی بارگاہ میں تھے، ایک نہیں تھا، 1500 کی صحابہ تھے، اب تعداد سامنے تھی، ایک نہیں 1500 کے قریب تھے۔ 1500 کے قریب کو محبوب نے محبوب کی بارگاہ میں ایک کتار بنا کر کھڑے ہوئے، چھوٹی سے جو مشکیزہ تھا، اب میرے محبوب نے اس کے اندر اپنی انگلی مبارک کو رکھا ہے اور صحابہ سے فرمایا صحابہ پانی پینا شروع کر دو۔ ایک نے پیا تھا، دو نے پیا تھا، 3 نے، 400 نے، 500 نے، 600 نے، 700 نے، 800 نے، 900 نے، 1500 نے پانی پی لیا تھا۔ حضرت جابر سے دوسرے دن پوچھا کہ تم نبی کی صدارت میں تم نے پانی پیا تھا؟ حضرت محترم وہ عرض کرنے لگے کہ صدیق اکبر کی ایڑی پر ایک لباب دہن لگا تھا، اللہ نے شفا عطا فرما دی تھی۔ حضرت قتادہ کی آنکھ پر نبی کا ایک لباب لگا تھا، اللہ نے شفا عطا فرما دی تھی۔ صحابہ تم نے تو کتنا پانی پیا ہے جو نبی کے جسم مبارک سے نکلا ہے؟ حضرت جابر سے پوچھا کہ تم نے کتنا پانی پیا تھا اور پانی کا ذائقہ کیا تھا؟ وہ حضرت جابر بیان کر رہے تھے اور پوچھا جابر بتاؤ تم کتنے تھے جنہوں نے نبی کی انگلی مبارک سے نکلتا ہوا پانی پیا ہے؟ حضرت جابر کہنے لگے قال لو كنا 100,000 لكفانا لو كنا 15 مئة، خدا کی قسم ہم 1500 تھے، اگر 1,00,000 بھی ہوتا تو پانی ختم نہ ہوتا۔ یہ تھے نبی کی محبت اور یہ تھے تبلیغ۔ حضرت جابر نے سمجھا دیا۔ جابر نے سمجھایا کیا کہ جب نبی کی محبت کو بیان کیا جائے تو سینہ تنگ نہیں بلکہ سینہ کھولا جائے۔